अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्रा अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते की 14वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। इसने धीरे से आंखें खोली। बदवक्त पलकें ऊपर को उठी थीं। इन पर जैसे बहुत बोझ सा था। हर सू अंधेरा था, घुप अंधेरा। वो ऐसे पड़ी थी कि कमर दीवार से लगी थी और घुटने सीने से। वो जैसे एक बहुत तंगो तारीक जगह पर बहुत से सामान के अंदर कहीं फंसी बैठी थी। इसने आंखें चंद एक बार झपकाईं। मंजर वैसा ही रहा, अंधेरा, तारीकी। बस इतना एहसास हुआ कि वो किसी तंग से कमरे में है जहाँ इसके दोनों अतराफ वजनी चीज़ें रखी हैं। इसने कोहनियों के बल जरा सा उठना चाहा तो दाएं हाथ में खिंचाव था। इसने हाथ खींचा, जरा सा लोहा खटका। इसने दाएं कलाई में हथकड़ी डाली थी और वो दीवार से बंधी थी। इसने जोर से कलाई को झटका मगर बेसुध। इसके सर और कमर में बेतहाशा दर्द हो रहा था, जैसे कोई चोट लगी हो। बामुश्किल वो अपने आप पर काबू पाते हुए दूसरे हाथ के सहारे जरा सी सीधी होकर बैठी। दाएं जानिब कोई बोझ सा इसके ऊपर गिरने लगा। इसने आज़ाद हाथ से इसे परे धकेला तो वो नरम सा बोझ दूसरी जानिब जरा सा लुढ़क गया। हया ने गर्दन मोड़ी। दर्द की एक ठेस बेख्तियार उठी। इसके लबों से किराह निकली। पिछली दीवार लकड़ी के फट्टों से बनी थी और फट्टों में बारीक सी दर्जें थीं। अब जरा आंखें अंधेरे की आदी हुई तो इसे नजर आया इन दर्जों से रात की तारीकी में जर्द सी रोशनी झांक रही थी। वो बदबख्त चेहरा इस दर्ज के करीब लाई और आंखें सुकेड़ कर झांका। बाहर हर सू समंदर था, स्याह पानी जो रात के इस पहर जर्द रोशनियों में चमक रहा था। पुल की रोशनियां, हाँ वो पुल ही था। वो बासफोरस के समुंदर पर बने इस पुल के आसपास ही कहीं थी, मगर वो बासफोरस ब्रिज नहीं था। वो जरा मुख्तलिफ लग रहा था, या शायद वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। बाईं तरफ मौजूद बोझ फिर से इस पर लुढ़कने लगा। इसने कौफत से इसे परे धकेला तो इसका हाथ नम हो गया। वो नम हाथ चेहरे के करीब लाई और दूर से आती रोशनी में देखना चाहा। इसे नमी का रंग तो नजर नहीं आ रहा था, मगर वो खून था। वो मदहोश सी होकर हाथ अपने कपड़ों से रगड़ने लगी। इसका कोट इसके जिस्म पर नहीं था। वो वाहिद ख्याल जो इसे इस वक्त आया था वो बहुत तकलीफदा था। अब्दुर्रहमान पाशा ने अगवा करवा लिया था। जोर जोर से वो अपना हाथ सुनहरी सिक्कों से रगड़ रही थी, जैसे इसकी उंगलियां जरा भारी सी चीज से टकराईं। वो ठहर गई और इसे टटोला। इसका छोटा सुनहरी क्लच जो फ्रॉक की बेल्ट के साथ नथी था। इसके सर में दर्द से ठेस उठ रही थी। जहन में अपनी फूफो की आखिरी गुफ्तगू गूंज रही थी। इसने शाम में इन्हें यकीन दिलाया था कि रात खाने पर वो इनके साथ होगी। अब जाने कौन सा वक्त था। फूफो ने इसका इंतजार किया होगा और इसे ना पाकर क्या इनके जहन में आया होगा कि वो अगवा हो गई है। इसने अपने आज़ाद हाथ से क्लच खोला। अंदर इसका पतला सा पाकिस्तानी मोबाइल रखा था। उन्होंने इसका फ़ोन क्यों नहीं लिया? वो समझ गई कि इसका तुर्क फ़ोन खींचकर उन्होंने समझा होगा कि वो इसे राब्ते के हर जरिए से महरूम कर चुके हैं, और फ्रॉक के साथ नथी क्लिच पर हम रंग होने के बायस किसी ने गौर नहीं किया होगा। इन्हें मालूम नहीं था कि इसके पास 2 फ़ोन थे, मगर अब्दुर्रहमान पाशा को तो मालूम था। लेकिन इसने स्क्रीन को छुआ तो वो रोशन हो गई। बंद कमरे में मध्यम सी सफ़ेद रोशनी जल उठी। इसके मोबाइल में महविश की मेहंदी के रोज़ ही इसने बैलेंस डलवाया था, और ये पाकिस्तानी नंबर था जिसकी रोमिंग ऑन थी। मालूम नहीं कितने पैसे बचे थे। 1 कॉल के तो होंगे। इसने धड़कते दिल के साथ बैलेंस चेक किया। इसमें इतने ही रुपए थे कि वो तुर्की के किसी नंबर पर 30 सेकंड की कॉल कर सकती थी। बस इतनी ही देर में भी वो जिहान को अपनी सूरत-ए-हाल समझा सकती थी। वो जल्दी जल्दी फ़ोन बुक नीचे करने लगी। जेब में जिहान का नंबर नहीं था। इसने सिम में देखा, वहाँ भी नहीं था। वो ज़रा हैरत से सबीन फूफो का नाम तलाशने लगी। इनका नंबर भी गायब, बस पाकिस्तानी नंबर थे। क्यों? इसने दुखते सर के साथ सोचना चाहा, और तब एक झमाके से इसे याद आ गया। ये पाकिस्तानी मोबाइल था और तुर्की के सारे नंबर्स इसने अपने तुर्क फ़ोन में महफूज कर रखे थे। अब वो घर फ़ोन करके अपने अगवा का नहीं बता सकती थी, और ना इतना बैलेंस था कि वो इन्हें फ़ोन करके जिहान का नंबर लेती। 30 सेकंड की कॉल इसे ज़ाया नहीं करनी थी। इसने आंखें बंद करके सर दीवार से लगा दिया। वो सोचना चाहती थी फरार का कोई रास्ता, मदद की कोई सूरत। और तभी इसने लकड़ी की इस दीवार के पार वो आवाज़ें सुनी। अरबी में तेज तेज बोलता एक आदमी जैसे दूर से चलता हुआ इसी तरफ आ रहा था। पाशा तुम्हें जान से मार देगा अगर इसे इल्म हुआ कि तुम इसकी लड़की उठा लाए हो। ये बहरी जहाज़ रवाना हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा जहाँ पाशा के फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। दूसरी आवाज़ ज़रा झुंझलाई हुई थी। वो दोनों इसी दीवार के पीछे बातें कर रहे थे। तुम उम्मीद करो, और तुम अच्छी उम्मीद करो, क्योंकि अगर पाशा को
आवाज़ें दूर जा रही थीं, अब वो मुबहम हो गई थीं। इसने इनकी बातों पर गौर करना चाहा। वो पाशा का जिक्र कर रहे थे, कुछ ऐसा जो इसके इल्म में नहीं था। बहरी जहाज़ की रवानगी और पाशा की लाइल्मी। तो क्या पाशा के कहने पर अगवा नहीं की गई थी? वो कितनी ही देर अपने दर्द करते सर के साथ सोचने की कोशिश करती रही, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा। इस फ़ोन में तुर्की का एक ही नंबर था। जब वो रेस्टोरेंट में अपना तुर्क मोबाइल छोड़कर गई थी, तो इसे इसी पाकिस्तानी फ़ोन पर पाशा ने कॉल किया था। इसने वो नंबर महफूज नहीं किया था, मगर वो कॉल लॉग में पड़ा रह गया था। इसने कंपकपाती उंगलियों से कॉल लॉग खोला। वो खाली था, सिर्फ एक कॉल थी जो तुर्की आते ही अब्बा ने इस नंबर पर की थी। बाकी लॉग इरम ने मिटा दिया था। इसका सर घूमने लगा। हर तरफ अंधेरा था, हर रास्ता मसदूद, हर दरवाज़ा बंद। वो 30 सेकंड की कॉल किसको करे? सारे इमरजेंसी नंबर्स तुर्क फ़ोन में थे और तुर्की के दूसरे नंबर इसे ज़ुबानी याद नहीं थे। फ़ोन नंबर हयात सुलेमान को कभी ज़ुबानी याद नहीं रहते थे। बोझ फिर से इस पर लुढ़कने लगा। इसने मोबाइल की रोशनी इस पर डाली और एकदम बिल्कुल शल रह गई। वो लंबे सुनहरी बालों वाली एक लड़की थी जो इस पर गिरी थी। इसके मुंह और कंधे से खून निकल रहा था। बगैर आस्तीन की कमीज से झलकते इसके सुनहरी बाजू पर कुछ लिखा था। इसे पटी पटी आंखों से इसे देखते हुए इसके बाजू पर मोबाइल की रोशनी की। वहाँ स्याह रंग से अंग्रेजी में लिखा था, नताशा। शायद इसका नाम था और वो इसके नाम का एक बदसूरत सा टैटू था, यह जला हुआ कोई दाग। इसने मोबाइल की रोशनी इधर उधर दौड़ाई। इस छोटे से डब्बे में हर तरफ लड़कियां थीं, एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई, बेहोश बेसुध पड़ी। किसी के चेहरे पर नींद थे तो किसी के बाजू पर खराशें या जमा हुआ खून था, खून की बू और सर में उठता शदीद दर्द। इसका जी एकदम से मतलाने लगा था। इसे महसूस हुआ वो फिर से होश खो देगी। अपने नकारा फ़ोन को खुले क्लच में डालते हुए इसकी निगाह अंदर पड़े कार्ड पर पड़ी। इसने जल्दी से वो कार्ड निकाला, अत्सलात का कॉलिंग कार्ड जो उन्होंने अबू ज़हबी में ख़रीदा था, मगर अब वो बेकार था। इसने अंदर उंगलियां डालकर टटोला और फिर ये तयशुदा कार्ड निकाला। कार्ड को सीधा करके इसने घुटने पर रखा और मोबाइल की रोशनी इस पर डाली। ऑफ वाइट कार्ड पर लिखे स्याह अल्फाज रोशन हुए, शेख उस्मान शब्बीर। नीचे तुर्की के 3 नंबर लिखे थे, ऑफिस, घर और मोबाइल का। इसका दिल नई उम्मीद से धड़कने लगा। इसे एक्सटेंशन याद नहीं आ रही थी, कोई तारीख थी, कोई निशान, कोई मशहूर वाक़या। इसने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। इसे ये 30 सेकंड की कॉल ज़ाया नहीं करनी थी, मगर इसे याद नहीं आ रहा था। सर में उठता दर्द अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। इसने आंखें खोलकर दोबारा कार्ड को देखा और फिर कुछ सोचकर मोबाइल नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया। तुर्क में रिकॉर्डिंग चलने लगी थी, जिसका मतलब ये था कि फ़ोन बंद है। इसने डूबते दिल के साथ घर का नंबर मिलाया। घंटे जा रही थी, वो बेचैनी से लब काटती सुने गई। इसकी उम्मीद का दिया बार बार जलता बुझता जा रहा था। बंद कमरे में खून की अजीब सी बू फैली थी। इससे सांस लेना दुश्वार हो रहा था। दूसरी जानिब घंटी अभी तक जा रही थी। प्लीज़ अल्लाह ताला, प्लीज़। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अस्सलाम वालेकुम। इसी लम्हे फ़ोन उठा लिया गया। कौन? उस्मान अंकल? वो तेज़ी से बोली। नहीं, मैं इनका बेटा सफ़ीर। वो जो भी था ज़रा चौंका। मैं हया बोल रही हूँ, हया सुलेमान। मैं उस्मान अंकल के साथ आई थी, इत्तेहाद एयरलाइंस, स्पांजी यूनिवर्सिटी एक्सचेंज स्टूडेंट। वक्त कम था और वो इसे तारुफ में ज़ाया नहीं कर सकती थी। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? नहीं, मुझे इन लोगों ने अगवा कर लिया है। यहाँ पर कोई कमरा है, मैं इसमें बंद हूँ। यहाँ 6-7 और लड़कियाँ भी हैं। प्लीज़ किसी से कहें मेरी मदद करें। वो तेज़ तेज़ बोलती गई। 1 मिनट, मुझे बताएं आप किस जगह पर हैं? कोई आइडिया है आपको? किसी खिड़की वगैरह से बाहर देख सकती हैं? हाँ, यहाँ बाहर समुंदर है, मुझे एक फेरी नज़र आ रहा है और इधर पुल है, बास्फोरस बुर्ज। नहीं, ये राब्ता कट गया। इसने बौखलाकर स्क्रीन को देखा और फिर इस बारीक दर्द से झलकते मंजर को। इसने बास्फोरस बुर्ज कह दिया था, जबकि वो बास्फोरस बुर्ज नहीं था। वो अब पहचाने थे, ये सुल्तान अहमद बुर्ज था, शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने वाला दूसरा पुल। इसने अपनी लोकेशन ही गलत बताई थी। अब वो बेबसी से मोबाइल को देखे गई। बैलेंस ख़त्म हो गया था और अब वो कॉल रिसीव करने से भी कासिर थी। दरवाजे पर आहट हुई, ताला खुलने की आवाज़। इसने जल्दी से फ़ोन क्लच में डालकर इसे बंद किया और गर्दन एक तरफ ढलकाकर आंखें मूंद लीं। दरवाज़ा भारी चरचराहट के साथ खुला। कोई अंदर आया। इस पर झुककर इसकी हथकड़ी चाबी से खोली और फिर इसे बाजू से किसी जानवर की तरह घसीटते बाहर ले जाने लगा। इसके लबों से बेख्तियार कराह निकली। वो आदमी इसे बड़े कमरे में लाया और
اور اب کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈاک بھرتا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے میں دوڑائیں۔ وہ بڑا سارا کمرہ تھا۔ ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف آتش دان، جس کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ہر اختلیس کی دائمی آگ۔ ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں پڑی الاؤ میں دہک رہی تھیں۔ ان کے سرے پر انگریزی کے مختلف حروف لکھے تھے اور وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارہ بن چکے تھے۔ آتش دان کے ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی۔ اس میں جلتے انگاروں پر ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑھا سا مایا ابل رہا تھا۔ اس کی بو سارے کمرے میں پھیلی تھی، شہد سے زیادہ بھورا مایا، وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی۔ اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ کال ضائع کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ میں آئی بھی تھی یا نہیں، اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں۔ گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی۔ لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی، اور جو ذلت، جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے سامنے وہ بھولی بسری سی ویڈیو آ گئی۔ شریفوں کا مجرا۔ نہیں، پلیز اللہ تعالیٰ، پلیز میری مدد کریں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گئی۔ اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی۔ شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے۔ وہ زرد الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپیٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھیں۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ لمبے بال کمر اور کندھوں پر بکھرے تھے اور وہ ان کو سمیٹنے پر بھی قادر نہیں تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ نہیں ہلی۔ پسینے کی چند بوندیں اس کے گردن اور پیشانی پر چمک رہی تھیں۔ دفعتاً دروازہ کھلا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک پستہ قد چینی نقوش کا حامل شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پر رکھا، پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ڈک ٹک ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ آہا، نتاشا! وہ قریب سے دیکھنے پر کوئی روسی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ایک امید سی بندھی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ کر لائے تھے۔ ناؤ یو آر نتاشا۔ انگلش، انگلش، آل رائٹ، آل رائٹ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ آگ کے ساتھ کھڑا تھا۔ تپش کا راستہ رک گیا۔ ذرا سا سکون ملا۔ پور کنٹری، ٹورسٹ گرل، پور پیپل۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا باپ امیر آدمی ہے، وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا۔ سو نتاشا، یو وانٹ انگلش نیم، وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف پلٹا۔ وہ جواب دیے بنا یک ٹک اس سلاخ کو دیکھے گئی جس پر لکھا ایم دہک رہا تھا، یا شاید وہ ڈبلیو تھا۔ وہ سلاخ کیوں دہکا رہا تھا؟ کس لیے؟ ایک خوف سا اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ اسے بے اختیار اس کمرے میں بے سود پڑی لڑکی کا بازو یاد آیا۔ وہ ٹیٹو نہیں تھا، وہ لمحے بھر میں جان گئی تھی۔ یو وانٹ انگلش نیم، وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نو، نو، وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی بڑبڑائی۔ ناؤ دس از یور نیم، وہ سلاخ کا دہکتا لوہا اس کے قریب لایا۔ نہیں، نہیں، وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور زور سے چلانے لگی۔ وہ اسے اس گرم لوہے سے داغنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ خوف و دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ یور نیم، اس نے جتا کر کہتے سلاخ حیا کے بازو کے قریب کی، جہاں فراق کی چھوٹی آستینیں ختم ہوتی تھیں، کندھے سے ذرا نیچے۔ وہاں وہ سلاخ قریب لے گیا۔ اسے دہکتے انگارے کی حدت محسوس ہوئی۔ وہ تڑپ کر ادھر ادھر سر مارنے لگی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ اس لمحے اس نے بہت دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اور اس پست قد روسی سے اسے نجات دلا دے۔ کوئی آ جائے، چاہے وہ عبد الرحمن پاشا ہی کیوں نہ ہو، کوئی تو۔ روسی نے دہکتا ہوا لوہا اس کے بازو کے اوپری حصے پر رکھ کر دبایا۔ وہ بری طرح سے بلبلا اٹھی۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی۔
मगर वो इसी तरह जोर देकर सलाख दबाए खड़ा था। अंदर से मांस जलने लगा था। वो रूह में उतर जाने वाली, जख्मी कर देने वाली बदतरीन जलन थी। वो चीख रही थी, वो रो रही थी। चंद लम्हे बाद इसने सलाख उठा ली। वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। रूसी दोबारा पलटा और सलाख रख दी। इसके दाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पर स्याह जला हुआ हरूफ लिखा था। रूसी वापस इसके सामने आ खड़ा हुआ। हया ने मतरूम सुर्ख निगाहें उठाकर इसे देखा और दहल कर रह गई। इसके हाथ में दूसरी सलाख थी जिस पर HO लिखा था और ऊपर तले लिखे दोनों हरूफ अंगारा बन चुके थे। नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता नहीं। वो वहशत से तड़पती खुद को पीछे धकेलने लगी, मगर रस्सियों ने इसे इतनी मजबूती से जकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पाई। नहीं, वो खौफ से चिल्ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। स्याह दागे के हरूफ तले सलाख गाड़ दी। खोलता हुआ गरम दर्द, दहकते अंगारे, आग, इसकी तकलीफ आखिरी हद को छूने लगी। वो दर्द से घुटी घुटी सी चीख रही थी। इसे लगा वो इस तकलीफ में मरने वाली है। वो जिस्म के अंदर तक घुसकर जला देने वाला दर्द था। चंद लम्हों बाद इसने सलाख हटाई तो हया की गर्दन बेदम सी होकर एक जानिब ढलक गई। इसका तनफ्फुस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तकलीफ से वो होश खोने वाली थी। इसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, मगर मजीद रोने की सख्त वो खुद में नहीं पाती थी। रूसी अब तीसरी सलाख उठा लाया था। इस पर RE लिखा था। हया ने तकलीफ से बंद होती आंखों से इसे देखा। इसमें मजीद कुछ कहने की सख्त नहीं रही थी। अपनी सारी जिंदगी फिल्म की तरह इसकी निगाहों के सामने घूमने लगी। बचपन के दिन, यादें, इसके नाना का घर, इसकी नानी इसके लंबे बालों में कंघी फेर रही थी। मंजर बदल गया। वो और रुहेल कार की पिछली सीट पर बैठे थे। स्कूल बैग लिए वो स्कूल जा रहे थे। रुहेल कुछ बता रहा था और वो हंस रही थी। फिर इसने खुद को अब्बा की लाइब्रेरी में देखा। वो इनकी एक मोटी सी किताब खोल रही थी जिसमें सूखा फूल रखा था। वो इसने खुद ही वहाँ रखा था। अब वो ताया फुरकान को अपने ईद के कपड़े हैंगर में उठाए दिखा रही थी और वो इसका जोशो खरोश और खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। रुहेल इसके साथ लॉन में भाग रहा था। इनके आगे 2 खरगोश दौड़ रहे थे। वो दौड़ दौड़ कर थक गई थी। इसके लंबे बाल कमर पर बिखरे थे। खरगोश घास पर दूर भागते जा रहे थे। सफ़ेद नरम नरम से खरगोश। रूसी ने गरम सलाख इसके बाजू में मिस की। एक खोलन सी इसके अंदर उतर गई। अगले ही पल इसने करंट खाकर सलाख हटाई। कहीं फ़ोन की घंटी बजी थी। खरगोश गायब हो गए। दर्द हर शय पर गालिब आ गया। वो पहली 2 दफ़ा से कई गुना ज़्यादा शदीद दर्द था, क्योंकि सलाख जल्दी हटाने के बायस जिल्द पूरी तरह नहीं जली थी और हसासियात बाकी थीं। इसे लगता था इसकी हिम्मत ख़त्म हो गई है, मगर वो फिर से रो रही थी। फ़ोन, योर फ़ोन। आवाज़ के ताक़ुब में वो आगे बढ़ा और इसकी फ्रॉक की बेल्ट से लगा पर्स नोचा। सेफ्टी पिन टूट गई, कपड़ा फट गया। इसने तेज़ी से पर्स खोला और फ़ोन निकाला। वो ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। शदीद तकलीफ़ में भी वो पहली बात इसके जहन में आई थी वो यही थी कि इसका फ़ोन रोमिंग पे था और बैलेंस ख़त्म। फिर फ़ोन कैसे बजा? रूसी कभी बेयकीनी से इसे देखता, कभी फ़ोन को। फिर इसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। इस पर इसने जल्दी से फ़ोन बंद किया और पूरी कुव्वत से इसे दीवार पर दे मारा। फ़ोन की स्क्रीन चिकनाचूर होती ज़मीन पर जा गिरी। यू कॉल्ड समवन? वो वहशियों की तरह इस पर झपटा और गर्दन के पीछे से बाल दबोचकर इसका चेहरा सामने किया। हया ने नीम जान निढाल आंखों से इसको देखा और फिर इसके मुंह पर थूक दिया। वो बुलबुलाकर पीछे हटा, इसके बाल छोड़े और अंगीठी पर दहकता बर्तन हैंडल से उठाया, खोलती हुई वैक्स। यो बिच। वो गुस्से से मगजलियात बकता इसके करीब आया और बर्तन इसके सर पर ऊंचा किया। नो। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। मेरे बाल। इसके लबों से बस इतना ही निकल पाया था कि रूसी ने बर्तन इसके सर पर उलट दिया। गरम खोलती हुई वैक्स तेज़ी से इसके बालों की मांग पर गिरी और हर तरफ से नीचे लुढ़कने लगी। इसकी दिल खराश चीख निकली। उबलते माए ने इसके सर की जिल्द को गिला दिया था। बाजू का दर्द गायब हो गया। वो वहशियाना अंदाज में ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो भी चीख रहा था। और तभी इसने ज़ोर से इसकी कुर्सी को धक्का देकर उलट दिया। वो कुर्सी समेत औंधे मुँह
زمین پر جا گری، آتش دان کے بالکل قریب۔ کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا تھا، ویکس اس کے سر پر جمنے لگا تھا، اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا، آتش دان سے آگ کی لپیٹیں لپک لپک کر اس کی طرف آ رہی تھیں۔ اس نے زمین پر گرے گال فرش پر رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا۔ دھوئیں کے اس پار کوئی اس روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا، چیخیں، دھواں، آگ، خون، اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا۔ جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراک کا دامن تھا، آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کو زرد شعلے میں بدلتے دیکھا، ہر طرف دھواں تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی۔ اس کے سفید خرگوش اس دھوئیں میں غائب ہو رہے تھے، وہ جل کر مر رہی تھی، ہر اکتلی اس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، وہ سفید چھت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی جس پر خوبصورت نقش و نگار بنے تھے، درمیان میں ایک قیمتی و نفیس فانوس لٹک رہا تھا، اس کا سر ایک نرم گداز تکیے پہ تھا اور مخملی کمبل گردن تک ڈالا تھا۔ اس نے ایک خالی خالی سی نگاہ کمرے پر دوڑائی، وسیع و عریض پرتعیش بیڈ روم، ایک طرف دیوار گیر کھڑکی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے جن سے صبح کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھر سے موند لیں اور ان پر بازو رکھ لیا۔ ان گزرے دنوں میں سوتی جاگتی کیفیت میں وہ بہت روئی تھی، بہت چلائی تھی۔ یہ کمرہ اس نے دیکھا تھا، وہ ادھر ہی لائی گئی تھی۔ ہاتھ سے لگی ڈریپ، اپنے بالوں میں نرمی سے چلتے اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کے ہاتھ، وہ انجیکشن، نیم بے ہوشی، اسے ٹوٹا ٹوٹا سا سب یاد تھا، اور اس ڈوبتی ابھرتی نیند میں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ بیوق ادا میں ہے عبد الرحمن پاشا کے سفید محل میں۔ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی اور پھر وہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا، قدموں کی نرم سی آواز بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا، وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نرم لہجے کے ساتھ اسے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھنے کی آواز آئی، وہ ہلی تک نہیں۔ نیند اچھی ہے لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ حیا ہنوز آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور یہ عبد الرحمن کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بازو چہرے سے ہٹایا، سبز اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھولدار اسکرٹ پر لمبا سا سفید سویٹر پہنے، وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈ لیس فون اس کی جانب بڑھائے ہوئے تھی۔ لو بات کرو۔ اس کے کم عمر چہرے پر ایک معصومیت بھری شفافیت تھی اور اس کی آنکھیں جو رات میں حیا کو بھوری لگی تھیں صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھیں۔ وہ دنیا کا سب سے شفاف، سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، بہت چیخنے کے باعث اب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو، اس سے کہو جو اس نے میرے لیے کیا میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اگر اس کے بدلے میں وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات منوعن انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں۔ اگر تم یہ نہیں چاہتی اور تم جب تک چاہے ادھر رہ سکتی ہو، میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کارڈ لیس میز پر رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلتی گھلتی ملتی تھی اور نہ اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ و رسم بڑھانے میں دلچسپی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ خود بخود اس کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اسی مدھر مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھی، سفید سویٹر میں مقید کوہنیاں کرسی کے دونوں بازوؤں پر رکھیں اور ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے عادتاً اپنی انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ کوہنی کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم عبد الرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا، اس نے کہا ہے وہ نہیں آئے گا تو وہ نہیں آئے گا، جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبد الرحمن کو اپروچ کیا، یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ بہت دیر بعد بس اتنا ہی کہہ پائی۔
यहाँ بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس، مالدو اور یوکرائن سے لڑکیاں اغوا کر کے یا دھوکے سے ادھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی ایسے غریب ملک سے ہو کہ ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکیں، ان کو بھی یہ اغوا کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں۔ یہ ان نتاشاز کو آگے بھیج دیتے ہیں اور ان سے وائٹ سلوری کروائی جاتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ اسے یاد آ گیا تھا نتاشا ترکی میں کام کرنے والی لوسی کال گرل کو کہتے تھے، تم چھوڑو یہ سب، اپنے گھر فون کر لو، 2 دن ہو گئے ہیں، تمہیں انہیں اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس خالی خالی نگاہوں سے کھڑکی کے جالی دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے ہولے ہولے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ میں اور بہارے جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اس نے بنا تردد کے نفی میں گردن ہلا دی۔ عائشہ کے چہرے پر ذرا سی اداسی پھیلی۔ چلو، جیسے تمہاری خوشی، آج نہیں تو کل، تم ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ناشتہ ضرور کرنا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے۔ شگفتگی سے کہتے ہوئے اس نے کرسی واپس رکھی اور باہر چلی گئی۔ حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے۔ نرم گداز قلین میں پاؤں گویا دھانس سے گئے۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھوں، کمر اور گھٹنوں پر بہت سی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ قلین پر ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قدآور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس بہت تھکا تھکا، نکاہت زدہ سا لگ رہا تھا۔ متروم آنکھوں تلے ہلکے، ایک آنکھ کے نیچے گہرا جامنی سا نیل، پیشانی پر چند خراشیں، تھوڑی پر بڑی سی خراش، ہونٹ کا بایاں کنارہ سوجا ہوا، اور اس نے انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں پر پھیریں۔ وہ ایسے ہی تھے، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر ان کی چمک کھو گئی تھی۔ وہ ریشمی پن جو ہمیشہ ان میں چمکتا تھا وہ اب وہاں نہیں تھا۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی تھی۔ ویکس دھل گئی، مگر جو تکلیف اس نے سہی تھی وہ ایسے نہیں دھل سکتی تھی۔ پولیس یا پاشا کے بندے جو بھی اس وقت دروازہ توڑ کر اندر آئے تھے، انہوں نے اس کے فراق کے دامن کو آگ پکڑتے ہی بجھا دیا تھا، مگر جتنا وہ پست قد روسی اسے جلا چکا تھا، حیا کو لگا وہ جلن ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے ہسپتال کے گاؤن میں تھی۔ اس نے دایاں آستین دوسرے ہاتھ سے ذرا اوپر کندھے تک اٹھایا۔ بازو کے اوپری حصے پر اوپر سے نیچے سیاہ راکھ کی طرح لکھے 3 حرف ویسے ہی تھے، ہو۔ باقی کے 2 حروف RE چونکہ داغے ٹھیک سے نہیں گئے تھے اس لیے ان پر چھالا سا بن گیا تھا۔ چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا نشان باقی نہیں رہنا تھا، جو رہ گیا تھا وہ ہو تھا، ہو۔ اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس بانجی جانے کا دل کیوں نہیں چاہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پر ان 2 دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ کیا اب وہ کبھی واپس جا سکے گی؟ عزت سے جی سکے گی؟ کسی کو منہ دکھا سکے گی؟ کیا ابا تایا فرقان اور سائمہ تائی کا سامنا کر سکیں گے؟ یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی۔ اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا۔ وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ ہٹایا، پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پار لکڑی کا گیٹ جسے ایک بیتی شام اس نے ہذیانی انداز میں بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگھی کھڑی تھی۔ اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جتا تھا۔ بگھی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی، آرے، کلہاڑے، چاقو اور کئی ایسے اوزار۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بھگی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفعتاً بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پر پڑی۔ حیا!
اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کے پکارنے پر اس کی بائیں جانب بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا دیا۔ دفعتاً عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہ کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا اور اسے اپنے فراق سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت اچھالا۔ لاشعوری طور پر اس نے ہاتھ بڑھائے مگر اڑ کر آتا سیب اوپر بالکنی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ اوہ نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اسی اثناء میں بھگی بان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بھگی گھوڑے کے پیچھے کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہارے کا سیب ریلنگ گرل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لیونگ روم سے شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اوپر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو اسے سارے چور راستے معلوم ہو۔ اسے اب کسی پر بھی اعتبار نہ رہا تھا۔ حیا نے کمرے کا نیم وا دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔ وہاں بہت سی بیش قیمتی کتب سجی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پر جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھیں۔ کب لی گئیں، کیسے لی گئیں وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس مبہوت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے لہنگا ذرا سا اٹھائے دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے اڑیستی، مضطرب سی کچھ کہتی ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام، البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا، اور یہ تصویر جناح سپر کی تھی۔ وہ سر جھکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسی نیم تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی۔ سڑک پر دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا، اور بھی بہت سی تصویریں، بہت سے واقعات۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہر سو آگ پھیلی تھی۔ زرد سرخ لپیٹیں کسی اژدہے کی زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت میں الاؤ بھڑک رہا تھا۔ شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ہر سو دھواں تھا۔ اس کے سیاہ فراق کا دامن جل رہا تھا۔ دھواں، سرخ شعلے، ہر اکتلیس کی دائمی آگ۔ گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے جل رہی تھی۔ پانی، پانی ڈالو میرے اوپر۔ وہ تکیے پر بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ گرمی، اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی۔ باغیچے میں اتر کر وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات ہر سو پھیلی تھی۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ سیاہ آسمان پر کبھی کبھی بجلی چمکتی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے، پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹے اس برستی بارش میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ آسمان کا تھال گویا الٹ گیا تھا۔ بارش تڑا تڑ گرتی اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل پتھریلی زمین پر گر گئی۔ ہتھیلیاں چھل گئیں، گھٹنوں پر بھی خراشیں آئیں۔ اس نے ہتھیلیاں جھاڑتے ہوئے اٹھنا چاہا، کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ واپس بیٹھ گئی، گھٹنوں کے بل سڑک کے وسط میں۔ پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا۔ بال موٹی لٹک کی صورت چہرے کے اطراف سے چپک گئے تھے۔ اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی۔ جامنے پڑتے لب کپ کپانے لگے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی وہ واپس اس سفید محل تک آئی تھی۔ لیونگ روم کی انگیٹھی میں 2 لکڑیاں جل رہی تھیں۔ اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجیب فسون طاری کر رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اب چوکھٹ پر کھڑی وہ دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بڑے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سامنے میز پر رکھے کاغذ پر پیمانے سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑی۔ آؤ بیٹھو، وہ نرمی سے کہتی صوفے کے ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی۔ یہ آگ بجھا دو۔
وہ آتش دان میں بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بیوک ادا کی بارش کی طرح گیلی تھی۔ عائشہ بنا تردد کے اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا۔ آگ بجھ گئی۔ مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے جو دراصل ہیٹر کے راڈ تھے جس سے بھڑکنے والی آگ اس مصنوعی لکڑیوں کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں۔ اب آؤ۔ اپنی بات دہرا کر عائشہ رول کر کے لپیٹے کاغذ پر ربڑ بینڈ چڑھانے لگی۔ وہ میکانگی انداز میں چلتی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پر تھیں جو اپنا سرخ رنگ چھوڑ رہے تھے۔ اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں سب کو کیسے فیس کروں گی؟ آتش دان پر جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ جس اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی تھی وہ اب بھی کرے گا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ عائشہ نے کارڈ لیس اس کی طرف بڑھایا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، مگر ایک دفعہ کوشش تو کر لو۔ اس نے کارڈ لیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ سیاہ سکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھیں، سیاہی مال گہری۔ اس نے وال کلاک دیکھا۔ یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 بجے ہوں گے۔ گھر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پش کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے پر کار اور پینسل سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ ہیلو، وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ سوری بیٹا، میں تمہیں اتنے دن فون ہی نہیں کر سکی۔ اصل میں مہوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں آج کل پوری فیملی میں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ ابا کدھر؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ اماں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس کے سینے میں اٹکی سانسیں بالآخر بحال ہو گئیں۔ دکھتے سر میں درد ذرا کم ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہی ہو گئی۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جہان کو پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، معتصم المرتضیٰ، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر رکنا تھا۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا حیا۔ پھوپھو فکر مند سی تھیں۔ اوہ معتصم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حیا نے پھوپھو کے گھر رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ ان کی تسلی و تفشیح کروا کے، پرس میں پانی جانے سے دونوں فونز خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کے جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی۔ وہ ذرا سی مسکرائی۔ اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کا چہرہ دیکھا۔ ذہن کے پردے پر ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کمنٹس۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مسکرا کر نرمی سے حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ بہارے میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سکی بہن ہے۔ آنے ترک ہیں مگر ان کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں؟ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبد الرحمن تمہارا چچا لگا، وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔